پاک سرزمین شاد باد۔ بانی پاکستان اور قوم کا باپ محمد علی جناح، جن کا پیدائشی نام محمد علی جناح بائی تھا، 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ قائد اعظم 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی کے دن 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ سرکاری طور پر آپ کو پاکستان میں قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور آبائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا قوم پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کی طرح بھی منایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بچپن سے لے کر موت تک کے درمیان ہونے والے کچھ ایسے واقعات آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ آپ پہلی بار سنیں گے، تو اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے واچ کرنا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ریئر اردو کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولنا۔ جناح کا اصلی نام محمد علی جناح بائی تھا۔ وہ 1876 کو ایک کرائے کے مکان وزیر مینشن کراچی کی دوسری منزل میں پیدا ہوئے۔ جناح کی جائے پیدائش پاکستان سے ہی ہے، لیکن یہ اس وقت ممبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جناح کا تعلق گجراتی کھوجا اسماعیلی شیعہ پس منظر سے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے 12 امامی مسلک اختیار کر لیا۔ جناح کا تعلق ایک متوسط آمدنی والے گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ایک تاجر تھے جو نوابی ریاست کونڈل گجرات کے گاؤں پنیلی میں ایک جلاحہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ وہ 1875 میں کراچی منتقل ہوئے اور وہ اس سے قبل ہی رشتہ اجوال میں بندھ گئے تھے۔ کراچی کی معیشت ان دنوں ترقی کر رہی تھی۔ جناح کا اپنے بہن بھائیوں میں سے دوسرا نمبر تھا۔ قائد اعظم کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جن میں فاطمہ جناح بھی شامل تھی۔ ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے، جبکہ بچے انگریزی بولنے لگے تھے۔ لڑپن میں قائد اعظم اپنی خالہ کے پاس ممبئی کافی عرصے تک رہے، جہاں وہ بنگال داسٹیج پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ کراچی میں وہ سندھ مدرسہ اسلام کرسچن مشنری اسکول میں بھی داخل رہے۔ انہوں نے میٹرک ممبئی کے جامعہ ہائی اسکول سے کیا۔ والد کی وفات کے بعد وہ گھر میں ہی کتابیں پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، جس کی وجہ دیگر ذرائع سے محرومی تھی۔ ان کے سرکاری سوانح نگار پیٹر بلیتھو نے ان کے چند دوستوں سے انٹرویو لیا۔ انہوں نے ایک کہانی سنی کہ جناح اپنے ساتھیوں کو گنچے کھیلنے سے منع کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مٹی میں گنچے کھیل کر اپنے کپڑے خراب کرنے کی بجائے آپ کرکٹ کھیلیں۔ کچھ عرصہ بعد 1892 میں وہ برطانیہ کی کراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی پیش نامہ کے لیے گئے۔ یہ کام انہیں سر فریڈرک لیف نے دلوایا تھا، جو کہ ان کے والد پونجا جناح کے کاروباری شراکت دار بھی تھے۔ کچھ ہی دن کے بعد ان کی والدہ کے دباؤ پر قائد اعظم کی شادی ان کی دور کی رشتہ دار ایمی بائی سے کر دی گئی تھی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی اور آپ کے برطانیہ جانے کے 2 سال کے بعد ان کی والدہ اور ایمی بائی انتقال کر گئیں۔ 1893 میں قائد اعظم کے خاندان والے ممبئی منتقل ہو گئے۔ لندن جانے کے کچھ عرصہ بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی، جس پر ان کے والد ان سے سخت ناراض بھی ہوئے تھے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد قائد اعظم نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر ریاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور اسی دوران ان کی محنت اور انتھک کوشش سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہجرت کے دوران بہت سے لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ 4 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ پنجاب سے گزرتے ہوئے اپنی زندگیاں فنا کر گئے۔ تقسیم کے بعد 1 کروڑ 45 لاکھ لوگوں نے بھارت اور پاکستان میں ہجرت کی۔ جناح نے پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کے لیے تقریباً 80 لاکھ لوگوں کا رہن سہن کا انتظام کیا۔ انہوں نے مغربی پاکستان میں مہاجر کیمپوں کا بھی دورہ کیا۔ جناح کو صوبہ سرحد کی جانب سے کچھ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کی آبادی میں سے صرف 10% لوگوں نے ہی ووٹ ڈالے تھے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے قبل جنوری 1947 میں بھارت نے پاکستان کو برطانوی ریاست میں حصہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس پر گاندھی نے کافی زور ڈالا تھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد گاندھی کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا قاتل ایک ہندو تھا جن کا خیال تھا کہ گاندھی ایک مسلم سپورٹر ہے۔ قائد اعظم نے گاندھی کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلم کے درمیان یہ پیدا ہونے والا شخص ایک عظیم لیڈر ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد فروری 1939 میں امریکی عوام کو ریڈیو کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، پاکستانی وجود کو ابھی پاکستانی اسمبلی نے بنانا ہے۔ مجھے اس بات کا پتہ نہیں قانون کی اصل وضع کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جمہوری قسم کی ہوگی جس میں اسلام کے بنیادی اصول بھی شامل کیے جائیں گے۔ آج بھی وہ قانون ویسے ہی ہے جو 1300 سال قبل تھا۔ اسلام اور اس کے نظریے نے ہمیں جمہوریت سکھائی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بنانے میں اتنی محنت کی کہ اپنی صحت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ 9 ستمبر کو قائد اعظم کو نمونیا نے آن گھیرا اور ڈاکٹروں نے انہیں کراچی کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ قائد اعظم صبح 10 بجے 11 ستمبر
दिसंबर 1948 को वफात पा गए। कायदे आजम पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद इंतकाल कर गए थे। ये है वो अजीम शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर पाकिस्तानियों के लिए एक खित्ता आजाद करवाया। इस अजीम लीडर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।